کہ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اور حضرت عبدالمطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں وہ کعبہ شریف کو طواف کے لیے جا چکے تھے، اور چونکہ حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4 مہینہ پہلے ہو چکا تھا، تو والد بزرگوار تو تھے نہیں، دادا بھی طواف کے لیے جا چکے تھے۔ حضرت عامرہ فرماتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی، میں نے دیکھا ملائے اعلیٰ کے فرشتے اتر رہے ہیں اور مجھے مبارکبادی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عامرہ مبارک ہو، تیری گود میں محمد عربی تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت عامرہ فرماتی ہے پرانے بہشت کا نزول ہو رہا ہے اور وہ ہم کو بار بار مبارکبادی دے رہی ہے، میرا حجرہ جو ہے وہ مشک و عنبر کی طریقے سے خوشبو سے معطر ہو چکا ہے۔ حضرت عامرہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کوئی بھاری بھرکم چیز میرے حجرے میں اتر رہی ہے، میں خوف زدہ ہو گئی، تب تک کہ ایک سفید پرندہ میرے اوپر آتا ہے، اپنا پر مسلتا ہے، میرا خوف چلا جاتا ہے۔ حضرت عامرہ فرماتی ہے کہ میری نظروں کے سامنے ایک پردہ آویزہ کر دیا جاتا ہے، حاطف غیبی سے آواز آتی ہے اے عامرہ اس پردے کو پکڑ لے۔ حضرت عامرہ فرماتی ہے کہ جب میں اس پردے کو پکڑتی ہوں تو میری نگاہوں کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، میں مکے میں بیٹھ کر کے، میں مکے میں رہ کر کے شام کے شاہی محلات کا مشاہدہ کر رہی ہوں، میں مغرب کو بھی دیکھ رہی ہوں، میں مشرق کو بھی دیکھ رہی ہوں، میں شمال کو بھی دیکھ رہی ہوں، میں جنوب کو بھی دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عامرہ فرماتی ہے اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لہرا رہا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں لہرا رہا ہے اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لہرا رہا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ آخر یہ جھنڈا کس نے لہرایا اس رات میں؟ شارحین فرماتے ہیں یہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ، یہ بہت معتبر کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پہ حضور کی آمد کا جھنڈا لہرایا تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا لہرانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ سب یہی بتا رہی ہے کہ جب اللہ نے خود اپنے نبی کے آگے کر جھنڈے کا اہتمام کیا تو ہم اس کے بندے ہیں، اس نبی کی آمد پر ہم جھنڈوں کا اہتمام کیوں نہ کریں؟ شارحین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت میں لگا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرق اور مغرب میں کیوں جھنڈا لگایا گیا؟ شارحین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہ بتانا ہے، یہ اشارہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک، مغرب سے شمال تک، شمال سے جنوب تک اب اگر کوئی شریعت ہوگی تو وہ شریعت محمدیہ ہوگی، اگر کوئی دین اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے، ہر جانب اگر اللہ کی حضور کوئی دین ہوگا تو دین اسلام ہے، کوئی کتاب ہوگی تو قرآن ہوگا، کوئی کلمہ ہوگا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، سارے ادیان مٹ جائیں گے، سارے مذاہب مٹ جائیں گے۔ اسی کو تو استاد زمن نے فرمایا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پھیلا صبح شب ولادت۔ حضرات حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہے حضرت صفیہ، حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب وہاں جاتی ہیں جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی وہ مکہ شریف میں ہوئی، خانہ کعبہ کی جسٹ سامنے جو صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، اس کے بعد ایک راستہ ہے، پھر ابو جہل کا گھر ہے، اور ابو جہل کا جو گھر ہے آج کے زمانے میں وہاں پر ٹوائلٹ بنا دیا گیا ہے، بہت لمبے میں وہ ٹوائلٹ ہے، اور اسی کے جسٹ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جہاں اے صفیہ اس بچے کو ٹچ ہی مت کرنا، یہ بچہ اللہ کی طرف سے پاک و صاف پیدا ہوا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا
کہ لاؤ چیک کروں یہ بچہ ہے یا بچی. حضرت صفیہ فرماتی ہے میں یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئی کہ آمنہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی جانب سے خطرہ شدہ پیدا ہوا ہے, وہ مختون پیدا ہوا ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا خطرہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی ناک بھی علیہ السلام کی ناک بھی اللہ کی طرف سے کٹی ہوئی ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہے پھر میں نے چاہا کہ آپ کے کندھے پر آپ کے جسم پاک پر میں کوئی کپڑا لپیٹوں. حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ جب میں کپڑا لپیٹنا چاہا میں نے تو حضور علیہ السلام کے شانوں پر جب میں کپڑا لپیٹنے چلی تو میں نے دیکھا کہ دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر ہے, مہر نبوت ہے, اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدا بلند کرنے لگتے ہیں. رب حبلی امتی رب حبلی امتی کا معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت پہ کرم فرما. حضرات ذرا سوچیں وہ نبی جنہوں نے ہمیں پیدا ہوتے ہی یاد کیا ہو, جو پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے ہوں, جو ہمیں قبر میں یاد فرما رہے ہیں, میدان محشر میں ہماری یاد میں بے قراری کا حال یہ ہوگا کہ مفتی اعظم ہند کی حضرت استاد زمن کا یہ شعر ہے کہ عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. سبھی نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا. حضرات بتائیے جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا ہو ہم اس کی یاد کیوں نہ منائیں. حضرات سیدہ صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام خاتمہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, ناک بلیدہ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت جلوہ فرما ہے, آپ کی پیشانی چاند و سورج کی طریقے سے روشن ہے. یہ تو وہ واقعات تھے جو خاص حضور علیہ السلام جس مکان میں سیدہ آمنہ کی جس حجرے میں پیدا ہوئے ان میں ظہور پذیر ہوئے, اور اس کے باہر کتنے واقعات کا اور کن کن چیزوں کا ظہور ہوا آپ غور کریں گے تو کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو دنیا میں بے شمار عجائب و غرائب کا ظہور ہوا. جو بادشاہ فارس کی جو آگ تھی, جو فارس کی آگ تھی کئی ہزار سال سے جل رہی تھی, وہ آگ بجھ گئی. فرماتے ہیں شاہدین اور تاریخ کے لکھنے والے بتاتے ہیں کہ بادشاہ ایران جس نے اپنے محل کو بہت مضبوطی کے ساتھ بنوایا تھا اس کے محل میں درار پڑ گیا اور اس کے محل کے 14 کنگورے گر گئے. حضرات اس نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اس نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا مضبوط و مستحکم محل میں نے تیار کروایا, اتنا پیسہ میں نے اس پہ خرچ کر دیا, اس کے باوجود میرے محل میں درار پڑ گئے, اس کے 14 کنگورے گر گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان نجومیوں نے بتایا میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب مکے کی سرزمین پر محمد عربی پیدا ہو جائیں گے تو بادشاہ ایران کے محل میں شکال پڑ جائے گا, اس کے محل کے 14 کنگورے گر جائیں گے. ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مکے کی دھرتی پر محمد عربی کی ولادت ہو چکی ہے. تو یہ سوال ہوا کہ آخر اس 14 ہی کنگورے کیوں گرے, 12 گرتے, 15 گرتے, 16 کیوں نہیں گرے, 10 کیوں نہیں گرے؟ مورخین یہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی, اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ایران پر 14 ایرانی بادشاہت کریں گے اور ان 14 کے بعد اسلام کی جانب سے ایران فتح ہو جائے گا اور ایران اسلامی ملک ہو جائے گا اور وہاں پر اسلامی جھنڈا لہرائے گا. اتنی کرامت, اتنے معجزات کا ظہور ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جس صحرا میں چلی جاتی ہے اپنا
صحرا پہ رکھتی ہے وہاں گھاس اگ جاتا ہے اور حضرت حلیمہ کی بکریاں چر لیتی ہے. دیگر گھرانے کی جو بکریاں ہوتی ہیں وہاں کے لوگ کہتے ہیں حلیمہ کے بچے جہاں بکریاں چرانے لے جاتے ہیں وہیں لے کے جایا کرو. دیکھو حلیمہ کی بکریاں کتنا فرما ہو کر کے آتی ہے. حضرات ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی تھی ان کے ساتھ بکری چرانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو دھوپ اور یہ ساری چیزیں تھی تو پھر پورا دن حضرت حلیمہ آپ کو یاد کرتی رہتی ہے کہ میرے آقا میرے مولا میرے مرجع میرے لال اس دھوپ میں پریشان ہو رہے ہوں گے. وہ آتے ہیں تو حضرت حلیمہ انہیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اپنی بیٹی تاریخ کی کتابوں میں شیمہ ان کی بیٹی کا نام لکھا ہوا ہے. حضرت شیمہ سے وہ کہتی ہے کہ ایسا ہے آپ جب بھی بکری چرانے کے لیے جانا میرے لال کو مت لے کر کے جانا. یہ پہاڑیوں کا خطہ ہے دھوپ سخت ہوتی ہے میرے لال کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. حضرت شیمہ فرماتی ہے ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے لال کو تکلیف ہوگی. آج جب میں ان کے ساتھ بکری چرانے گئی تھی تو میں نے ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھے کہ میں خود دنگ رہ گئی. ماں میں نے دیکھا کہ یہ جس طرف جاتے تھے بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر پہ سائے کیے ہوئے رہتا تھا. ان کو کہیں دھوپ ہی نہیں لگی ہوئی ہے. ان کے صدقے میں تو مجھے بھی کہیں دھوپ نہیں لگی ہے. جس طرف سے یہ گزر جاتے تھے وہ کہاں دھوپ ہوتی تھی مگر بادل کا ٹکڑا آ جاتا تھا وہ سائے کر لیتا تھا. آپ کے لال کو تو دھوپ لگی بھی نہیں. نہیں تھے تو چراغیں جلائی جاتی تھی اور پھر کھانا کھانے کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا تھا. اور یہ 1500 سال کی پہلے کی بات ہے اور زیادہ غریبی تھی اس وقت تو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلانے کے لیے سامان نہیں ہوتا. کسی کے گھر میں چراغ جلانے کے سامان مہیا ہوتے تھے اور پوری رات چراغ جلنا یہ تو بہت بڑے امیروں کے یہاں ہوتا تھا. حضرت حلیمہ کے گھر پوری رات روشنی پھوٹتی رہتی. تو قبیلے سعد کی عورتوں نے یہ میٹنگ کی کہ آخر حلیمہ کو کون سا سامان ہاتھ آ گیا ہے, کہاں سے یہ سونا چاندی کتنا سامان ہاتھ آ گیا ہے کہ اس قبیلے کے بڑے رئیس اور امیر لوگوں کے گھروں کی چراغیں جو ہے وہ بجھ جاتی ہیں لیکن حلیمہ کے گھر کا جو چراغ ہے پوری رات چلتا رہتا ہے. آخر اتنا مال کہاں سے آ گیا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ سب گئیں اور کہا ہے حلیمہ بتاؤ تمہارے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے لا نحتاج الى السراج من یوم اخذناه. اے عورتوں سن لو, جس دن سے میں نے عرب کی اس جان کو عجم کی صورت کو اپنے گھر لے کر کے آئی ہوں, چراغ مجھے جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. یہ ایک چراغ پوری رات اتنی روشنی دیتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کے سب روشن نہ مشعل کی حاجت نہ دیے کی ضرورت, عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. حضور علیہ السلام کا بچپن بھی لاجواب. حضور